قرآن مقدس نے اس واقعہ کو شروع کیا ہے معراج کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے، اس کو رب العالمین نے شروع کیا لفظ سبحان سے۔ سبحان کا مطلب کہ وہ پاک ہے، اپنی ذات میں پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ رب العالمین نے لفظ سبحان سے اس واقعے کو کیوں شروع کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا، رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم دکھائی۔ قرآن کہتا ہے نا اسری بعبدہ لیلاً، یہ لیلاً کو نکرہ لایا کہ رات کے کچھ حصے کے اندر، ساری رات کے اندر نہیں، کچھ حصے کے اندر رب العالمین نے آپ کو معراج کروا دی۔ تو اس واقعے کو شروع کیا لفظ سبحان سے کہ یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے نا، یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے پر میرے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، اس وجہ سے لفظ سبحان سے شروع کیا، کیونکہ میں قدرت رکھتا ہوں، میں پاک ہوں، اور یہ واقعہ کرنے پر میں ہی قادر ہوں، میرے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے۔ اس وجہ سے لفظ سبحان سے اس واقعہ کو شروع کیا۔ اور میرے دوستو، باقی انبیاء کو بھی رب العالمین نے معراج کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے معراج کروایا۔ اب آپ ذرا غور و فکر کریں کہ باقی انبیاء کے معراج اور ہمارے نبی کے معراج کے اندر فرق کیا ہے؟ میرے دوستو، جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے اس کی وہیں معراج ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اب اے سی صاحب یہ تحصیل کے انچارج ہوتے ہیں، ان کی معراج تحصیل کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈی سی او ضلع کے اندر ہولڈ رکھتے ہیں، ان کی معراج ضلع کے اندر ہوتی ہے۔ کمشنر پورے ڈویژن کا انچارج ہوتا ہے، اس کی معراج پورے ڈویژن کے اندر ہوتی ہے، وہ پورے ڈویژن کا چکر لگاتا ہے۔ اسی طرح گورنر پورے صوبے کا اختیار رکھتا ہے، اس کی معراج صوبے کے اندر ہوتی ہے۔ صدر مملکت پورے ملک کا ہولڈ رکھتے ہیں، تو ان کی معراج پورے ملک کے اندر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے اس کی وہیں معراج ہوتی ہے۔ حضرت آدم کی نبوت زمین پر تھی، ان کی معراج بھی زمین پر۔ حضرت نوح کی نبوت زمین پر، ان کی معراج بھی زمین پر۔ حضرت ابراہیم کی نبوت زمین پر، ان کی معراج بھی زمین پر۔ حضرت موسیٰ کی نبوت زمین پر، ان کی معراج بھی نبوت پر۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت زمین پر، ان کی معراج بھی زمین پر۔ میرے نبی کی نبوت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے، تو رب العالمین نے آپ کو زمین کا بھی معراج کروایا اور آسمانوں کا بھی معراج کروایا۔ یہ فرق ہے باقی انبیاء اور میرے نبی کے معراج کے اندر۔ اور میرے دوستو، باقی جتنے انبیاء کو بھی رب العالمین نے معراج کروایا، باقی انبیاء کا معراج امتحان کی شکل میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات کے اندر رو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آپ کی معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارے جا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں، یہ آپ کی معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہیں، یہ آپ کی معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، یہ آپ کی معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کے اندر مبتلا رہتے ہیں، یہ آپ کی معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے اندر چیرا جا رہا ہے، یہ آپ کی معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پر موجود ہے، یہ آپ کی معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ کی معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ میرے نبی کو رب العالمین نے زمین کی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے گئے، یہ امتحان نہیں تھا بلکہ رب کی طرف سے انعام تھا۔ یہ فرق ہے میرے نبی اور دوسرے انبیاء کے معراج کے درمیان۔ باقی انبیاء کا معراج امتحان تھا، لیکن میرے نبی کا معراج امتحان نہیں تھا بلکہ رب کی طرف سے انعام تھا۔